السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے عزیزو، وقف کی املاک اور جائیداد پر حکومت کی طرف سے قبضہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ وقف کیا ہے؟ ایک تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیے، شریعت کے اندر وقف کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اور ہم مسلمانوں کو اس بات کے اوپر جگہ جگہ ابھارا ہے اور تاکید کی ہے کہ ہم لوگ اپنے اموال کو، اپنی جائیدادوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اس کے اوپر جگہ جگہ ابھارا ہے اور مسلمانوں کی پہچان بتلائی گئی ہے کہ مسلمانوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ مال سے محبت کے باوجود رشتہ داروں کو، یتیموں کو، غربا کو، حاجت مندوں کو اپنا مال ان کے لیے وقف کرتے ہیں، ان کو اپنے اموال دیتے ہیں۔ نیکی کا معیار یہ بتلایا گیا کہ تم اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے صدقہ کرنا۔ آپ اپنی کسی مصیبت کو، پریشانی کو دفع کرنے کے لیے یا اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ آپ جس کو مال دیتے ہیں اس کے اوپر اس شخص کی ملکیت ہو جاتی ہے۔ لیکن وقف کا مطلب ہوتا ہے اپنی جائیداد کو، اپنی زمین کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دینا، کہ اب اس زمین کو بیچا نہیں جا سکتا، اس زمین کو ہبہ نہیں کیا جا سکتا، اس زمین کے اوپر وراثت جاری نہیں ہو سکتی، اس کے منافع، اس سے حاصل ہونے والے فائدے وہ ضرورت مندوں کے لیے ہے، فقراء کے لیے ہے، رشتہ داروں کے لیے ہے، محتاجوں کے لیے ہے۔ یہ ہوتا ہے وقف کا مطلب۔ صدقہ کرنا، اس کا جو ثواب ہے وہ وقتی ثواب ہے، عارضی ثواب ہے۔ لیکن کسی چیز کو، اپنی جائیداد کو، اپنی زمین کو اللہ کے راستے میں وقف کر دینا، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، خانقاہ کے لیے یا کسی بھی دینی ادارے کے لیے اپنی زمین کو وقف کر دینا، یہ ایک ثواب کی چیز ہے اور ایسا ثواب ہے جو دائمی ہے، تا قیامت آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ شریعت کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات ہی سے چلا آ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے 7 باغ جو اللہ کے نبی کو ایک یہودی نے مرتے وقت دیے تھے اور یہ کہہ دیا تھا آپ جو چاہے کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 باغوں کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کے اندر ایک قیمتی جائیداد حاصل ہوئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جائیداد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے ضرورت مندوں کے لیے وقف کر دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے اندر پانی کی قلت کی وجہ سے ایک کنواں خرید کر وقف کر دیا۔ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار واقعات اس طرح کے ہیں، اور جہاں جہاں مسلمان جاتے ہیں اور جاتے رہے تو وہ وہاں جا جا کر زمینوں کو، جائیدادوں کو اللہ کے راستے کے لیے وقف کرتے رہے۔ میرا عزیز اور بزرگوں، ہندوستان کے اندر بھی مسلم حکمرانوں نے اور اہل خیر حضرات نے، مالداروں نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راستے میں اپنی زمینوں کو، جائیدادوں کو وقف کیا ہے۔ مسجدوں کے لیے، مدرسوں کے لیے، خانقاہوں کے لیے، سرائے خانوں کے لیے، مسافر خانوں کے لیے، قبرستانوں کے لیے، امام باڑوں کے لیے بہت سے لوگوں نے اپنی زمین جائیدادوں کو وقف کیا ہے۔ اور 1857 کے اندر جب انگریزوں نے مسلم حکومت کو ختم کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور ان جائیدادوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا، تو مسلمانوں نے احتجاج کیا اور جو وقف کی زمینیں تھیں وہ مسلمانوں کو دے دی گئی۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد بھی یہ مسئلہ درپیش رہا وقف کی املاک کے سلسلے میں۔ تو 1954 کے اندر مسلم وقف ایکٹ منظور کیا گیا، مسلم وقف ایکٹ، اور پھر وقتاً فوقتاً اس میں ترمیمیاں اور تبدیلیاں ہوتی رہی، لیکن ہمیشہ سے اس پہ صرف اور صرف مسلمانوں کا حق رہا اور مسلمانوں کے اختیارات رہے اور اس کے جو ممبران رہے وہ ہمیشہ سے مسلمان ہی رہے۔ لیکن موجودہ حکومت نے 2024 کے اندر ابھی حال ہی میں پارلیمنٹ میں ایک نیا بل پیش کیا اور اس نئے بل کے اندر جو تجاویز رکھی ہیں اور جو ترمیمات رکھی ہیں، اگر ان کی روح سے، ان کے مطابق، ان تجویزات کے مطابق اگر بل پاس ہو جاتا ہے تو میرا عزیز اور بزرگوں، ہزاروں لاکھوں مربع میل پر مشتمل جو زمینیں ہیں اور جو مسلمانوں کی املاک ہیں وہ مسلمانوں کے اختیارات سے نکل جائیں گے۔ معاذ اللہ، ہزاروں مسجدیں اور مدرسے اور خانقاہیں اور جو اس طریقے کی جو زمینیں ہیں ان سب پر
ان لوگوں کی حکومت کی نظریں فی الوقت اس بل کو پارلیمنٹ میں مسترد کر دیا گیا ہے اور اس کا فیصلہ جے پی سی پر موقوف کر دیا گیا ہے، یعنی جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو سونپ دیا گیا ہے۔ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی جو ہے عام لوگوں سے اور ماہرین سے اور تنظیموں سے رائے طلب کر رہی ہے، تو اس وقت میں پورے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی رائے لی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں مسلم پرسنل لا بورڈ نے دینی ملی جماعتوں سے مل کر ایک کیو آر کوڈ تیار کیا ہے اور اس کیو آر کوڈ کو سوشل میڈیا کے واسطے سے پھیلا دیا گیا ہے، بہت سارے لوگوں کے موبائلوں پر وہ سب چل رہا ہے۔ تو ہم لوگوں کو میرا عزیزو کیا کرنا ہے، اس کیو آر کوڈ کے تحت ہم لوگوں کو جے پی سی کو یعنی جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو اپنی رائے بھیجنی ہے اور ہر حال میں بھیجنی ہے۔ میرا عزیزو، ہندوستان کی سرزمین پر 34 کروڑ مسلمان آباد ہیں اور ابھی تک اس سلسلے میں صرف 30-35 لاکھ لوگوں ہی نے اپنا ای میل جے پی سی کو بھیجا ہے۔ میرا عزیزو، انتہائی مؤدبانہ دلی درخواست ہے کہ سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والا ہر نوجوان اور ہر بھائی جس کے پاس بڑا موبائل ہے وہ خود بھی اپنا ای میل جے پی سی کو بھیجے اور اپنے متعلقین رشتہ داروں، دوستوں، احباب، گھر کی بہنیں اور بیٹیاں ان کے موبائلوں سے بھی ای میل کرائے۔ خدا نخواستہ اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو ہم مسلمانوں کی بہت سی املاک، بہت سے دینی چیزیں، دینی ادارے یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ اس لیے میرا عزیز اور بزرگوں، اس سلسلے میں ہر شخص کو متفکر ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کا محاسبہ کرے۔ اگر ہمارے گھر کی کوئی زمین ایک ڈول بھی اگر کوئی کاٹ لیتا ہے تو پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے اور کچہریوں کے اندر اور مقدمات چلتے ہیں۔ میرا عزیزو، یہ اللہ کے راستے میں وقف کی ہوئی زمینیں ہیں جو ہمارے بڑوں نے اللہ کی رضا کے لیے وقف کی ہیں، ان کا تحفظ ہم لوگوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔